علی سرور نقوی صاحب، سفارتی سطح پر جو کوششیں ہیں پاکستان کی، بہت مختصر سوال ہے میرا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیے میں ذرا آپ کو اس چیز کو ذرا سمجھا دوں کہ دنیا میں بہت سے مسائل ہیں. جی جی سر. آپ کشمیر اچھا علی سرور نقوی صاحب، آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے اور آپ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے، تو آپ پلیز دوبارہ سے ذرا کنٹینیو کیجیے گا سر، میں سن نہیں پائی تھی. اچھا آپ کو اب آ رہی ہے آواز؟ جی سر پلیز کنٹینیو سر، آ رہی ہے. جی ہاں، دیکھیے میں نے ایک ڈپلومیٹ سے ایک دن پوچھا کہ یہ کشمیر کا جو سارا مسئلہ ہے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ تو اس نے مجھ سے کہا، اور یہ پوائنٹ ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں بہت سے مسائل ہیں. کسی وقت پہ بھی اگر آپ لے لیں تو بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ زیادتیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ پریشانی ہے، جہاں پہ لوگوں کے اوپر سفرنگ ہے. جیسے اس وقت شام میں یا یمن میں یا اور افریقہ کے ممالک میں، تو سودان میں کل کو ہو گیا ہے. تو جو بین الاقوامی پرسپیکٹیو ہے اس میں یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہو. لیکن اس کے باوجود کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے جو کہ اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ 74 سال سے، جیسا آپ کہہ رہی تھیں کہ یہ پریشانی ہے لوگوں کو، وہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے حقوق نہیں مانے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ نے 50 اور 60 کی دہائی میں کافی کوششیں کی اور اس نے اسپیشل انوائز مقرر کیے. لیکن بین الاقوامی سیاست میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ہر ملک خود مختار ہے. تو بھارت اگر کوئی چیز نہ تسلیم کرے، کسی چیز کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرے، تعاون نہ کرے، تو پھر وہ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے. کشمیر میں بھارت کی ہٹ دھرمی سب سے اہم فیکٹر ہے، اور جتنی بھی پاکستان نے کوششیں کی ہیں اس میں بھارت نے بالکل کسی طرح بھی کوئی کمپرومائز نہیں دکھایا ہے، نہ ہی کوئی ایسا رجحان دکھایا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے جو جائز حقوق ہیں، انسانی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو میٹ کرے. تو یہ ایک زیادتی کا مقام ہے. اور پاکستان کو، جیسا کہ ابھی جیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں دنیا پہ نہیں ڈیپینڈ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے تئیں. تو سر ہم نے کیا ہے؟ سر سوال جو میرا تھا وہ آپ سے یہ تھا کہ ہم نے کیا کیا. آپ ہماری خارجہ پالیسی کو، ہماری سفارتکاری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنے سال میں ہم نے کشمیر کا معاملہ کیسے اٹھایا؟ جی یہ آپ کا صحیح پوائنٹ ہے. اس میں بھی اونچ نیچ ہوتی رہی ہے. بعض وقت ہم نے کشمیر کی نمائندگی بہت اچھی طرح کی ہے، اور بعض وقت ہم نے ان کے حقوق کا پرچار، ان کے مسائل کا پرچار ہر جگہ ہر فورم پہ کیا ہے. لیکن بعض وقت ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور یا ایسے کیا ہے جیسے کہ اس کا کوئی اثر نہ ہو. ابھی جو ذکر ہو رہا تھا، میں حکومت کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ صحیح ہے کہ عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب کا جو وہ اسٹینڈ ہے وہ بہت اچھا ہے، اور وہ ہمیشہ وہ اس کو قائم رکھا ہے انہوں نے. لیکن وہ جو جن لوگوں کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے وہ اس طرح نہیں کام کر رہے ہیں، اور یہ افسوس کا مقام ہے. کیونکہ کشمیر کا مسئلہ چھوڑ کے آپ اور باتیں کرنا شروع کر دیں تو کشمیریوں کے بارے میں کون بات کرے گا؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. نعیم خالد لودھی صاحب، ابھی آپ سر کہہ رہے تھے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کو خود کھڑے ہونا ہوتا ہے اپنے ظلم کے خلاف. سر یہ آج کا معاملہ نہیں، جس طرح ہم آج کے دن کی مناسبت سے ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، 27 اکتوبر 1947 سے لے کر اب تک جتنی جدوجہد ہوئی ہے کشمیر کی آزادی کے لیے، وہاں کے اپنے لوگوں نے جتنی جدوجہد کی، وہ ہر چیز سب کے سامنے ہے. پھر پاکستان جو کچھ کرتا رہا وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن جو کہتے ہیں نا کہ اثر نہیں ہو رہا کسی پہ کوئی، اور ہٹ دھرمی بھارت کی اپنی جگہ برقرار ہے.
آپ مجھے بتائیے سر کہ ایسا کیا حل ہونا چاہیے یا کوئی ایسا کوئی طریقہ ہونا چاہیے جس سے ہم جھنجھوڑیں عالمی ضمیر کو کہ بھائی وہاں انسان بستے ہیں، انسانوں کا خون ہو رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے؟ جی بالکل، یہ تو خیر جیسے ایکسیلنسی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں آگے بڑھاتے رہنا چاہیے، لیکن جو بات کر رہے تھے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا کرے. تو پہلے آپ کی یکجہتی ایسی ہونی چاہیے، انٹرنل معاملات ایسے ہونے چاہیے کہ جب آپ کوئی بات کہیں اس میں وزن ہو اور وہ لوگ سنیں، اور جب آپ کسی کو کوئی تھریٹ کریں، جب کسی کو کوئی آپ کہیں کہ ایسا نہ ہو، تو اس کو سمجھ آئے کہ اگر میں نے اس کے باوجود کیا ایسے ہوں گے. تو آپ کو اس پوزیشن پہ اپنے آپ کو لانا ہے، اور اس کے لیے صاف ظاہر ہے کہ آپ کو انٹرنل یا گاندت کہ جس کے اندر کم از کم کشمیر کے بارے میں آپ کا بیانیہ ایک ہو. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ، اور عمران خان صاحب اتنی کوشش کر رہے ہیں، ہم سب کو نظر بھی آ رہا ہے. تو یہ پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے لیے کشمیر کا نام یوز کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اس سے اگر جب تک ہم اعتراض نہ کریں تب جتنے بڑے پولیٹیشین ہیں مل کے یہ بات کریں کہ جی اس پر ہماری ایک ہی بات ہوگی، دوسری بات نہیں ہوگی. اور اس بارے میں یہ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایک پراپر ایک نیریٹو ہونا چاہیے نا، تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. جی ایک وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا اثر ہوتا ہے ڈپلومیسی کا، ڈپلومیسی کے پیچھے جب تک پاور پوٹینشل نہ ہو وہ ڈپلومیسی اتنا ہی کام کر سکتی ہے. دیکھیں جتنے آپ کے جیب میں اتنا بڑا سودا کر سکتے ہیں. تو ڈپلومیٹس کا جب اپنی اہلیت اپنی جگہ، لیکن جب تک آپ ان کو پیچھے سے اکنامک پروگریس، ملٹری پروگریس، انٹرنل انٹیگریٹی یہ چیزیں مہیا نہ کریں تو باہر جا کے جو بات کرتے ہیں اس کا اثر جو ہے نا وہ اور ہوتا ہے. ڈپلومیسی الون جو ہے وہ کبھی یہ کام مکمل نہیں کر سکتی. تو میرا خیال ہے ایک پورا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. نمبر ایک کہ پوری قوم کا بیانیہ ایک ہو کشمیر کے متعلق، اس میں کوئی دو رائے نہ ہو. اگر کوئی چھوٹے موٹے بیانیے میں فرق ہے تو وہ بیٹھ کر اس کے سکم دور کر لیں، اور کم از کم کھل کے جب باہر کی بات ہو، جب میڈیا کی بات ہو، انٹرنیشنل ایک ہی بات جائے. اس میں دو باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ جی کشمیر آزاد ہوگا یا کشمیر پاکستان کے ساتھ ہوگا یا کشمیر بٹ جائے گا. جب آپ ایسی باتیں کرنے، ایک ہی ہمارا بیانیہ ہونا چاہیے کہ یو این کی سیکیورٹی کونسل کا ایک جو اس کو ہم نے پورا کرنا ہے ہر حالت میں، ایک بالکل سمپل سی بات ہے. اس پر بھی ہم پھر طرح طرح کی باتیں آگے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اپنا بیانیہ ایک کرنا ہے. تب آپ کی ڈپلومیسی بھی افیکٹو ہوگی، تب آپ کی بات بھی افیکٹو ہوگی. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو کچھ ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ سب کے ساتھ کرنے کا حق ہے، اور وہ حق ہمیں استعمال کرنا چاہیے. بالکل صحیح، یہ بالکل آپ نے بالکل درست بات کی. اچھا ظاہر ہے ہم جب بات کرتے ہیں امیر عباس کہ ہمیں جو کام کرنا چاہیے، ظاہر ہے ہم لوگ اس طرح سے کر نہیں پاتے، ڈی ٹریک بھی معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن میں بات کرتی ہوں کہ بھائی یہاں پر صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یہاں پر انسانیت کی بات ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جی ایک انسان پر بھی ظلم ہوتا ہے تو جو یو این کے قوانین ہیں، جو قراردادیں ہیں، وہ ایک دم سے زندہ ہو جاتی ہیں. لیکن جب بات ہوتی ہے کشمیر کی تو وہاں خاموشی ہو جاتی ہے. پھر او آئی سی یہ بنی کیوں تھی؟ یہ او آئی سی نے کبھی کوئی کام کیوں نہیں کیا؟ یہ او آئی سی کے اجلاس ہوتے کیوں ہیں؟ یہ کشمیر کے لیے کیوں کام نہیں کرتے؟ کیوں تمام مسلم امہ اس پر بات نہیں کرتی، کوئی کام نہیں کرتی؟ پھر مذاکرات کے لیے کوئی دباؤ بھارت پر کیوں نہیں ڈالتا؟ یہ سارے معاملات کے لیے کام کیسے کرنا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ لابنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم لوگوں سے کیا کوتاہی ہوتی ہے؟ سمیہ، جو نقوی صاحب سینئر ڈپلومیٹ رہے ہیں، تو ڈپلومیسی میں یا بین الاقوامی تعلقات میں خواہشات کام نہیں کرتی ہیں. بین الاقوامی تعلقات میں اصول بھی نہیں چلتے، اور جو عالمی ضمیر ہے اس کے سینے میں کوئی دل نہیں ہے. ایک تو یہ چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ عالمی ضمیر کے سینے میں کوئی دل نام کی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی رحم آئے، جس کے اندر کوئی اصول جاگے، جس میں کوئی انسانیت پیدا ہو. نہیں، وہ ایک بے جان پتھر کی طرح ہوتا ہے. اور دنیا میں صرف ایک کرنسی چلتی ہے، اس کا نام ہے نیشنل انٹرسٹ. باقی سب کتابی باتیں، وہ افسانوی باتیں ہیں، وہ ہم جیسے لوگوں کی میڈیا پہ بیٹھ کے گپ لگانے کی باتیں ہیں، وہ ٹائم گزارنے کی باتیں ہیں. دنیا میں ایک اصول ہے اور نیشنل انٹرسٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.